سکری صاحب اور میرے تقریباً سگے بھائی جناب نجیب بھٹا صاحب، میں اور باقی تمام دوستوں، عموماً کسی کی دنیا میں جانے کے بعد بہت ساری رسمی باتیں کی جاتی ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن حبیب اللہ بھٹا صاحب سے ہمارا ایک رشتہ اس طرح کا ہے کہ یہ رسمی سے زیادہ ایک فیملی کی گیدرنگ ہے، کیونکہ بہاولپور میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ حبیب اللہ بھٹا صاحب ان کی فیملی کے ممبر ہیں، بلکہ ان کے فیملی کے ہیڈ ہیں۔ میں مختصر کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو جو ہیں وہ پہلے معلوم نہ ہوں۔ میں 1994 میں یہاں آیا تھا، آتے ہی جن دو لوگوں سے میری گہری دوستی ہوئی اس میں ایک پروفیسر اسلم ادیب صاحب تھے اور ایک بھائی فاروق احمد صاحب تھے۔ فاروق احمد صاحب چولستان ڈیولپمنٹ کونسل کے تحت یہاں کچھ کام کرتے تھے، تو یہ مجھے اسلم ادیب صاحب کی ریفرنس سے ہی انہوں نے مجھے ایک تقریب میں بلایا۔ وہ تقریب موسیقی کی تقریب تھی، تو میرے والد صاحب اس وقت حیات تھے۔ میرے والد صاحب کی شکل، ان کا قد اور حلیہ صرف یہ تھا کہ میرے والد صاحب کی داڑھی تھی، بلکہ وہ حبیب اللہ بھٹا صاحب کے ہی قد و کاٹ کے وہ آدمی تھے۔ تو ایسا ہوا کہ حبیب اللہ بھٹا صاحب ادھر بیٹھے، ساتھ میرے والد صاحب بیٹھے اور ادھر میں بیٹھا تھا۔ تو حبیب اللہ بھٹا صاحب میرے والد صاحب سے ان کی دوستی ہو گئی، وہ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے، تو میں بھی احترام میں سنتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گلوکارہ نے گانے گائے، پھر کسی اور نے گانے گائے، تو میں نے جب میرے والد صاحب نے تعارف کرایا کہ میرا بیٹا ہے، یہاں سرجن ہے، تو انہوں نے بھی بڑے مجھے محبت سے ملے اور اس کے بعد کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کوئی موسیقی سے آپ کا بس میں سن لیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے موسیقی کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ درمیان میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکی گا رہی ہے یہ تو راگ درباری کو اس نے بگاڑ دیا ہے، راگ درباری میں تو یہ سر ہوتے ہی نہیں ہے۔ میں آنیسٹلی یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑے موسیقار ہیں اور کوئی موسیقی کے پروفیسر ہیں یا کس طرح، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا یہ کون ہے۔ تو میرے ذہن میں ان کا یہی تاثر ہوا کہ یہ اس تقریب میں ان کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ یہ موسیقی کے ایکسپرٹ ہیں۔ خیر اس کے بعد ہم چلے گئے، کچھ عرصے بعد ایک اور تقریب ہوئی اور وہ ایک سیریس پرابلم پہ تھی، جس میں بھٹا صاحب نے ایک مقالہ پڑھا۔ وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان کی ہندوستان سے کبھی جنگ ہوئی تو وہ پانی کے مسئلے پر جنگ ہوگی، اور یہ بات اس وقت کی تھی جب دریائے ستلج کے کنارے ہم بچوں کو لے جا کر پکنک مناتے تھے اور یہاں کشتیاں چلتی تھی اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ دریائے ستلج میں پانی نہیں ہوگا۔ انہوں نے وہ مقالہ پڑھا، میں نے کہا میں تو ان کو سمجھتا تھا کوئی موسیقی کے ایکسپرٹ ہیں، یہ تو سوشیولوجی کے ایکسپرٹ ہیں، یہ تو کوئی سیاست کے اور سوشیولوجی انڈو پاکستان ریلیشن شپ کے مجھے ایکسپرٹ ہے۔ تھوڑا سا تعارف ہوا تو پتہ لگا کہ یہ جو ہے یہاں کی ایک معزز شخصیت ہے اور فلاحی کام کرتے ہیں، بس اتنا تعارف ہوا۔ اس کے بعد ایک اور تقریب ہوئی اور اس تقریب میں کوئی اکنامکس کے لوگ آئے تھے، تو بھٹا صاحب نے ایک مقالہ پڑھا کہ جب تک ہماری کرنسی گولڈ کی کرنسی میں کنورٹ نہیں ہوگی ہم ڈالر کے تسلط میں رہیں گے اور ہمارا نقصان ہوتا رہا۔ اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان کے ایک آرٹیکل کو مہاتیر محمد نے بھی ایکنالج کیا اور ایکنالج کر کے ان کو یعنی یہ بات دہرائی جو کہ بھٹا صاحب یہاں فرما گئے۔ اچھا میں نے کہا کہ یار ہر دفعہ ان کی ایک نئی جہت نکلتی ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ موسیقی کے ایکسپرٹ ہیں، کبھی لگتا ہے کہ یہ سوشیولوجی کے ایکسپرٹ ہیں۔ پھر خیر ہماری ان کے ساتھ بہت ایک یاد آنا اور دوستی ہو گئی۔ انہی کے حوالے سے ہمیں تحفہ نجیب بھائی صاحب سے ہماری یہ بہت ہی، آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ یہ پاکستان کے بہت بڑے عہدوں پر رہے ہیں، چیف سیکرٹری کے عہدے پر رہے ہیں اور ڈفرنٹ جگہوں پر کنسلٹنسی دیتے رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ انہوں نے ایسے میرا ہاتھ پکڑ کے بڑے بھائیوں کی طرح، اور جب پھر میں پرنسپل بنا تو اس کے بعد یہ میرے ایک طرح کے مانٹور اور کنسلٹنٹ سمجھے کہ میں ان سے بہت سے مشورے کیا کرتا تھا۔ اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری اس پیریڈ کے دوران کی جو آپ کی نئی ایمرجنسی ہے یہ بنی، کارڈیک سینٹر بنا، کڈنی سینٹر، رینل ٹرانسپلانٹ میں شروع ہوا، وہ ہیماٹولوجی کی چیزیں بنی، ان ساروں کے اندر میں نجیب بھائی سے مشورہ بھی کرتا رہا جہاں ان کی ضرورت ہوئی، کیونکہ سارے سیکرٹری وغیرہ ان کے جونیئر ہوتے تھے تو یہ میری مدد بھی کرتے تھے۔ تو میں ایک طرح سے میں اپنے دل میں I'm sure کہ آپ سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ تو مجھ سے زیادہ میرے اوپر زیادہ مہربان تھے اور میرے اوپر سب سے زیادہ مہربانی کرتے تھے، اور بڑے بندے کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جتنے وہ مہربان میرے اوپر تھے نا اتنے کسی پر نہیں تھے۔ لیکن میرا بہرحال یہ دعویٰ ہے جب میں پرنسپل بنا تو کام کے علاوہ وہ کبھی کبھی مجھے فون کر کے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس کافی پینے کے لیے آ رہا ہوں۔
تو وہ پھر میرے پاس تشریف لاتے تھے. وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا. ایک دفعہ ایک بندہ آیا، وہ بہت موٹا تھا، تو مجھے وہ کہنے لگا اچانک کہ جی میں بڑا وزن. تو بھٹا صاحب نے کہا کہ بیٹا اجازت ہو تو میں اس سے بات کروں. میں نے کہا جی. کہنے لگے دیکھیں بات سنیں، کبھی آپ بچے کو دیکھیں، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک خاص موومنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ موومنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہاتھوں کو یوں اور پیروں کو یوں. آپ صرف یہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں تو آپ کا پیٹ میرے جیسا ہو جائے گا. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا. یعنی وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں. پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محترمہ اختر حبیب صاحبہ کی والدہ جو ہیں، ان کے نام پر ایک ٹرسٹ تھا، تو اس ٹرسٹ کا پھر انہوں نے مجھے بھی ممبر بنا لیا، اور میں ان کی میٹنگز میں ان کے گھر میں حاضر ہوتا رہا. اور ہمارے قائد اعظم میڈیکل کالج کے بہت سے پروجیکٹس جو ہیں وہ انہوں نے اسپانسر کیے، اور انہوں نے سوشل ورک کیا. تو بھٹا صاحب کیا نہیں تھے، وہ ایک ادیب تھے، کالم نگار تھے، جرنلسٹ تھے، موسیقی کے ماہر تھے، اور ان کو موسیقی راگوں کے ساتھ پتہ تھی، اور وہ سوشل ورکر تھے. اور کسی موضوع پر بھی آپ ان سے بات کریں گے تو ان کے پاس ایک ویلیو اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی. ایسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں ان سب نے چلے جانا ہے. ایک دفعہ کسی نے ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی، اور وہ بات ایک حدیث شریف سے کوٹ کر کے سامنے ایک حدیث شریف سے کوٹ کر کے کہی کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو زمین کے جن خطوں پر ان کے پیر پڑتے تھے وہ خطے روتے ہیں، زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں کہ آج وہ شخص یہاں پیر نہیں ڈالے گا. اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو زمین کے کچھ ٹکڑے شکر کرتے ہیں کہ تیرا شکر ہے کہ آج وہ پیر ڈالنے والا یہاں موجود نہیں ہے. میں اس بات کا گمان اپنے اللہ پاک سے کرتا ہوں اپنی عاجزی کے ساتھ کہ حبیب اللہ بھٹا صاحب ان لوگوں میں سے تھے کہ ان کی کمی محسوس کی جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص ہے جو چلا گیا، ان کا جانا بہت عرصے تک تادیر تک ان کی فیملی کے لیے تو ہوگا، مگر ہم جیسے جن کا ان کے ساتھ خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا مگر ایک محبت کا رشتہ تھا، ان کی کمی ہم سب محسوس کرتے رہیں گے. فزیکل کمی، انٹلیکچوئل کمی، ایموشنل کمی، اسپرچوئل کمی ہم یہ محسوس کرتے رہیں گے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس دنیا میں ان کو ایک خوبصورت وجہ، شاید آپ کے علم میں ہو، سر اگر اجازت ہو تو میں کہہ دوں یہ بات کہ ہماری ملکہ ترنم نور جہاں بھٹا صاحب پر عاشق تھی. میری بات سمجھے؟ یعنی ان کا وہ تھا، اور بھٹا صاحب کی اپنی ان کا ایک اپنی جسے کیا کہنا چاہیے، ایک عزت، احترام اور آنر، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک زوم، یعنی وہ ان کا پازیٹیو سینس میں. تو اس طرح کے ہزاروں لوگ ان کے مداح تھے اور جو ان سے پیار کرتے تھے، اور ان میں ہم سب لوگ بھی شامل ہیں. تو ہم سب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نمازوں میں ان کی دعا کیجیے. نجیب صاحب بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، 94 سال کی عمر میں وہ گئے، لیکن میں اپنے ذاتی تجربے سے بتاتا ہوں کہ آپ کچھ عرصے کے بعد یہ زخم وہ ہے جو کم نہیں ہوتا پڑتا ہے، اور ان کی فیملی جو ہے دکھ کو محسوس کرے گی. لیکن ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشی اور پرائڈ کی بات ہے کہ جس طرح آنر سے انہوں نے یہ زندگی گزاری ہے، اس طرح کی زندگی اللہ سب کو نصیب کرے، اور آخرت میں اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور چونکہ ایک میں آپ کی اجازت سے کچھ اعلان کرنا چاہتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ہم پریس کلب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ فنکشن ترتیب دیا. فاروق خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جورستان ڈیولپمنٹ کونسل کے تحت ایک شہر نہیں ملکی لیول کا ایک ریفرنس ان کا ارینج کیا جائے، اور ہم وقت کا ابھی تعین جو ہے گرمی ختم ہو جائے تاکہ باہر سے لوگ آ سکیں. تو انشاءاللہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس شہر میں ایک نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول کا فنکشن ہم ارینج کریں، جس میں ان کے بارے میں باقاعدہ علمی مقالات پڑھے جائیں، ان کے کام کو سراہا جائے، اور ان کے نام کو آگے چلانے کے لیے ان کے مشن کو کنٹینیو کیا جائے. غالب نے کہا تھا مقدور ہو، یعنی میری قدرت ہو، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیا. بہت بہت شکریہ.